Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज हम अपनी क्लास 9 का यूनिट नंबर 4 का जो लेक्चर ले रहे हैं उस लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि डेटा प्राइवेसी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूनिट नंबर 4 है जिसका नाम है डेटा एंड प्राइवेसी, और आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, आपके तमाम ये जो लेक्चर्स हैं ये प्रीवियस लेक्चर्स के साथ रिलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप इस लेक्चर से जो वो सुनना शुरू करें और आपको ये आइडिया हो जाए कि प्रीवियस में क्या होता। प्रीवियस लेक्चर्स को भी आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमने डेटा प्राइवेसी की प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिटेल से बात की है। वहां पे हमने डेटा की डेफिनेशन भी देखी थी, प्राइवेसी की डेफिनेशन भी देखी थी और इसकी डिटेल भी देखी थी। तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को पहले एक दफा सुन ले, उसके बाद आप इस लेक्चर को सुनिएगा तो आपको ये लेक्चर इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेगा। इंपॉर्टेंस के अंदर हम देखते हैं कि प्राइवेसी कंसर्न दैट अराइजेस थ्रू द मैस कलेक्शन ऑफ डेटा। कि प्राइवेसी कंसर्न देखते हैं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के अंदर मौजूद हैं, वो आपका डाटा जो है वो कलेक्ट करती हैं थ्रू मैस कलेक्शन। तो हम अभी देखते हैं कि ये मैस कलेक्शन बेसिकली होती क्या है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ इसकी डिटेल। तो ये देखते हैं कि प्राइवेसी कंसर्न दैट अराइजेस थ्रू द मैस कलेक्शन ऑफ डेटा। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर कीपिंग आवर डाटा ड्यू टू द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इन प्लेस। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं जो कंप्यूटर्स को यूज करती हैं और हमारे डाटा जो वो कंप्यूटर्स के अंदर फिर सेव करवाती है। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, आप लोग को भी आइडिया हो जाएगा एग्जांपल्स के थ्रू। हॉस्पिटल में हैव योर बर्थ रिकॉर्ड। हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो किसी न किसी हॉस्पिटल से आपको मिलता है, और हॉस्पिटल के अंदर आपका जो बर्थ रिकॉर्ड वो मौजूद होता है कि आप किस डेट को, किस महीने को और किस ईयर को आप जो पैदा हुए थे उसकी पूरी डिटेल उस स्पेसिफिक हॉस्पिटल के पास मौजूद होती है। तो ये भी आपका डाटा जो उस हॉस्पिटल के पास मौजूद है। और चीज़ ये देखनी है कि आपका वो डाटा प्राइवेट रहता है या नहीं रहता। मीन आपकी ये बर्थ रिकॉर्ड जो है ये किसी के साथ वो शेयर ना करें। तो इनफैक्ट ये चीज़ें देखने के लिए हम ये चीज़ पहले देखते हैं कि डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास आपका कौन सा डाटा जो है वो सेव होगा। लाइक हॉस्पिटल के अंदर आपको बर्थ रिकॉर्ड हो सकता है। उसके अलावा अगर हॉस्पिटल से आपने कोई ट्रीटमेंट करवाई है तो वो रिकॉर्ड भी हॉस्पिटल्स वाले अपने पास रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास और कौन सी एग्जांपल मौजूद है। सो लेट्स सी। सेकंड एग्जांपल इज नादरा हैज योर फैमिली इंफॉर्मेशन। नादरा, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी पर्सन जिनके आईडी कार्ड्स बनते हैं या इनकी फैमिली इंफॉर्मेशन हमारी तमाम जो है वो नादरा एक इदारा मौजूद है उसके अंदर जो है वो सेव होती है, उसकी डेटाबेस के अंदर सेव होती है सारी इंफॉर्मेशन आपकी। हम लोग जब आईडी कार्ड्स बनवाते हैं तो कौन बनाता है? इनफैक्ट वो नादरा ही बनवाती है। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिए कि नादरा के पास आपकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है। योर स्कूल हैज़ योर रिकॉर्ड। आपने स्कूल में जब एडमिशन लिया होगा तो आपका तमाम रिकॉर्ड जो मीन आपने अपना नाम दिया होगा, अपने फादर्स नेम का लिखा होगा उसके ऊपर, उसके बाद आपने जो अपना एड्रेस दिया होगा, फ़ोन नंबर होगा, और भी जो डिटेल वो मांगते हैं वो आपने वो डिटेल दी होगी उनको। तो इसका मतलब है आपके जो स्कूल है उसके पास भी आपका तमाम रिकॉर्ड जो है मौजूद है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, इसी को मैस कलेक्शन ऑफ डाटा कहते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके अपने पास सेव रखते हैं। बात यह है कि इस इन्फॉर्मेशन को लीक आउट नहीं होना चाहिए। मीन कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो ना ही यूज कर सके और ना ही वो इसको किसी भी काम में ला सके। सो थर्ड वन इज BISE, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। आप 9th के जब फाइनल एग्जाम देंगे और 10th के जब फाइनल एग्जाम देंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से, और उनके पास भी आपका तमाम जो डाटा है वो जाता है। ये काम आपके स्कूल वाले बेसिकली करते हैं कि आपका स्कूल के पास जो आपका डाटा मौजूद है उस डाटा को वो फिर BISE या बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन को सेंड करते हैं और आपकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ताकि आप बोर्ड के एग्जाम जो दे सके। पासपोर्ट ऑफिस, इफ यू हैव अ पासपोर्ट, अगर आपने किसी इंटरनेशनल कंट्री में ट्रैवल किया है या करना है तो आप पासपोर्ट बनवाएंगे अपना, और पासपोर्ट ऑफिस में भी आपको अपनी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स, इफ यू हैव ईमेल अकाउंट्स। ईमेल्स, आप लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, पॉसिबल है कि आप सबने ईमेल्स अपने अकाउंट बनाए हो किसी भी ईमेल कंपनी को यूज़ करते हुए। लाइक मैं कहता हूँ जीमेल का आपने अकाउंट बनाया हो, तो जीमेल का जब आपने अकाउंट बनाया होगा तो अकाउंट बनाने के लिए आपने कुछ इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की होगी। मीन अपना नाम दिया होगा, अपना एड्रेस दिया जाता है, फ़ोन नंबर दिया जाता है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड की जाती है। तो ईमेल कंपनीज जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को फिर अपने सर्वर्स में सेव रखती है। ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। आप लोग फेसबुक यूज़ करते होंगे या आपके कोई रिलेटिव यूज़ करते होंगे फेसबुक।
اس کے علاوہ آپ ٹویٹر یوز کرتے ہوں گے, واٹس ایپ یوز کرتے ہوں گے. اسٹوڈنٹس آپ اپنی انفارمیشن جو ہے وہ فیس بک کے اوپر, فار ایگزامپل کے طور پر فیس بک کو لیتا ہوں, آپ فیس بک پہ اپنی انفارمیشن رکھتے ہیں, اپنی پکچرس رکھتے ہیں, اپنے انٹرسٹ کو وہاں پہ شیئر کرتے ہیں, کوئی اور انفارمیشن بھی آپ نے شیئر کرنی تو آپ وہاں پہ شیئر کرتے ہیں. اب فیس بک کمپنی جو ہے اس کے پاس آپ کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اب بیسیکلی ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کسی اور کے ساتھ وہ شیئر نہ کرے. بیسیکلی اسی کو میس کلیکشن آف ڈیٹا کہتے ہیں کہ وہ آپ کا ڈیٹا جو اپنے اندر سیو رکھتے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس ایک بات یاد رکھیے گا, ایتھیکلی ان کی ڈیوٹی تو یہ ہے کہ وہ آپ کا ڈیٹا کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے, لیکن اگر وہ ایتھکس کو نہیں فالو کرتے تو آپ کا ڈیٹا کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے. اس لیے ٹو بی آنیسٹ آپ کو ایک ٹپ ہے کہ بہت زیادہ کیئرفل رہا کرے کہ جب بھی آپ انفارمیشن اپنی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس جو ہوتی ہیں وہاں پہ شیئر کرتے ہیں, خاص طور پہ اپنے امیجز یا اپنی پکچرز, کیونکہ وہ آپ کی پکچرز یا امیج جو ہے وہ اسپیسیفک جو کمپنی ہے اگر وہ ایتھیکل جو وہ ایشوز ہیں ان کو نہیں مانتی, مین ایتھکس کے اگینسٹ جاتی ہے, تو کیا کرے گی, وہ آپ کی انفارمیشن جو ہے مین آپ کے امیجز یا پکچر جو کسی اور کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو بہت کیئرفل رہا کریں اور کوشش کریں کہ اپنے امیجز اور پکچر جو ہے وہ سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر جو ہے وہ نہ ڈالیں. There are companies interested in a lot more than just your name, address and other basic facts about your life. Friends, بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں کہ ان کو صرف آپ کا نیم, ایڈریس, فون نمبر وغیرہ نہیں چاہیے ہوتا, ان کو اور بھی بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. اب وہ انفارمیشن ان کو کس کام کے لیے چاہیے ہوتی ہے میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں, اور یہ چیز آپ نے اچھی طرح یاد رکھنی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم کریٹ بھی ہو سکتی ہے ان فیوچر آپ لوگوں کے لیے بھی, اور جو اپنی انفارمیشن کو پرووائڈ کرتا ہے. دوسرا ہے کہ وہ کمپنیز جو ہے اس انفارمیشن کا کوئی بھی فائدہ جو اٹھا سکتی ہے. میں آپ کو ڈیٹیل سے بھی بتاتا ہوں کہ وہ انفارمیشن بیسیکلی کیا ہو سکتی ہے اور کمپنیز اس کا کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے. سو لیٹس سی. سو دے آلسو وانٹ ٹو نو ویئر یو ہیو ٹریولڈ. اب وہ ان کو نام, ایڈریس, فون نمبر وغیرہ کے جو نارمل انفارمیشن لی جاتی ہے اس کے علاوہ کون سی انفارمیشن کو چاہیے ہوتی ہے. پہلے وہ انفارمیشن کی ہم بات کریں گے, پھر ہم بات کریں گے اس انفارمیشن سے جو انفارمیشن ہم ان کو پرووائڈ یہ والی کر رہے ہیں اس سے وہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کیا فائدہ وہ اٹھاتی ہیں کمپنیز. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ انفارمیشن ہے کیا اور کیا ہو سکتی ہے. پہلی چیز ہے کہ ویئر یو ہیو ٹریولڈ, کہ اگر آپ کوئی ٹریولنگ کرتے ہیں, آپ کو ٹریولنگ کا اگر شوق ہے تو کن علاقوں میں آپ ٹریول زیادہ کرتے ہیں. مین آپ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کنٹری کے اندر ہی آپ رورل سائڈ پہ جاتے ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناردرن ایریاز کی طرف جاتے ہیں, اینڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو ٹریولنگ کی انفارمیشن ان کو چاہیے ہوتی ہے. ابھی میں بتاتا ہوں کہ کیوں انفارمیشن وہ لیتے ہیں. واٹ ٹائپ آف کلوتھس یو ویئر, آپ کس قسم کے کپڑے جو پہنتے ہیں, جینس شرٹ پہنتے ہیں, آپ شلوار قمیض پہنتے ہیں, یا کوئی اور ٹائپ کے کپڑے آپ کو پسند ہے اور آپ وہ کپڑے پہنتے ہیں. ہاؤ آفن یو ہیو بین سک, کتنا بیمار رہتے ہیں, بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں یا بالکل فٹ رہتے ہیں, آپ کو بیماری نہیں ہوتی, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اف یو بائی اے پروڈکٹ, اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر یہ انفارمیشن ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے, اور بھی انفارمیشن اس طرح کی ہو سکتی ہے. یہ یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کی ٹریڈیشنل انفارمیشن ہے اس سے ہٹ کر اگر انفارمیشن کسی کمپنی کو چاہیے تو وہ کیوں چاہیے ہوتی ہے. ٹریڈیشنل انفارمیشن ہے, آپ کا نیم, فادرز نیم ہو سکتا ہے, آپ کا ای میل ایڈریس ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ایڈریس ہو سکتا ہے, گھر کا ایڈریس, اس کے ساتھ فون نمبر ہو سکتا ہے. اب اس کے علاوہ جو آپ کی انفارمیشن ہے وہ بیسیکلی ٹریڈیشنل انفارمیشن نہیں ہے, اس میں کچھ میں نے یہاں مینشن کر دیا, اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتی ہے. اب وہ کیوں انفارمیشن لی جاتی ہے, اب اس کی بات کرتے ہیں. اف یو بائی اے پروڈکٹ دین ڈو یو بائی سم تھنگ ایلس ود دیٹ پروڈکٹ اور ناٹ, اینڈ مچ مور ایکسیٹرا ایکسیٹرا. یہ انفارمیشن بھی وہ آپ سے لیتے ہیں کہ اگر آپ کوئی پروڈکٹ بائی کرتے ہیں تو آپ وہ اسپیسیفک وہی پروڈکٹ صرف بائی کرتے ہیں یا اس کے ساتھ آپ کوئی اور پروڈکٹ بھی جو بائی کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اسپیسیفکلی کہ اس انفارمیشن کی بیس کے اوپر وہ اسپیسیفک جو کمپنیز ہیں وہ کیا فائدہ اٹھاتی ہیں. آنسرس آف دیز کویشچنس ہیلپ دیم ان ڈیسیژن میکنگ. اب ان کویشچنس کے آنسر ان کو ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ کرتے ہیں. اب کس چیز کی ڈیسیژن میکنگ, کیا ڈیسائیڈ انہوں نے کرنا ہوتا ہے کمپنی سے, کویشچن یہ رائز ہوتا ہے. تو اس کو اچھی طرح آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ آپ کے ایگزامس میں پوچھا جا سکتا ہے. تو ڈیسیژن میکنگ وہ کیا کرتے ہیں, مطلب یہ انفارمیشن جب وہ لیتے ہیں تو انہوں نے کیا چیز ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے. لیٹس سی ایگزامپل. اف یو بائی اے پیکٹ آف پوٹیٹو کرسپ, سمپل, آپ چپس کھاتے ہوں گے, آپ اگر ایک بائی کرتے ہیں پیکٹ یا خریدتے ہیں پیکٹ پوٹیٹو چپس کا, دین یو یوزلی بائی اے ڈرنک ایز ویل. آپ اس کے ساتھ ڈرنک بھی بائی کر سکتے ہیں, اور پاسبل ہے کہ اس وقت اگر آپ لیکچر میرا سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ پوٹیٹو چپس بھی کھا رہے ہو اور ڈرنک بھی لے رہے ہو. تو کیا ہوتا ہے, کمپنیز کیا کرتی ہیں, دس انفارمیشن از یوزفل فار اے شاپنگ مال ٹو انکریز اٹس سیلس اف اٹ انٹروڈیوسز نیو آفرس آن بوتھ پوٹیٹو کرسپ اینڈ ڈرنکس.
اب یہ جو انفارمیشن ہے، آپ نے چیز بائی کی، آپ نے ایک چپس بائی کی اور ایک آپ نے اس کے ساتھ ڈرنک بائی کیا. اب ڈفرینٹ جو کمپنیز ہیں، آپ کسی مال میں جاتے ہیں، وہاں پہ ڈفرینٹ جو اسٹورس بنے ہوئے ہیں، اسٹورس کے اوپر آپ یہ چیز بائی کرتے ہیں. آپ اگر یہ چیز بائی کرتے ہیں چپس کے ساتھ، آپ ڈرنک لازمی لیتے ہیں. اور فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ اگر 50 کسٹمرس ان کے اسٹور میں آئے اور 50 میں سے 30 کسٹمرس نے جو ہے وہ جب چپس بائی کی تو ساتھ ڈرنک بھی بائی کیا. اب اس سے وہ آئیڈینٹیفائی یہ کریں گے کہ میجورٹی آف دا کسٹمرس جو ہیں وہ جب چپس بائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر کیا کرتے ہیں، ڈرنک بھی خریدتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی جو ہے کوئی بھی آپ یہاں پہ انٹروڈیوسز نیو آفرس، کہ کوئی نیو آفر اس پہ انٹروڈیوس وہ کروا سکتے ہیں. لائک ڈرنک کے ساتھ 2 چپس ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چپس کے ساتھ 2 ڈرنک بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. کوئی بھی آفرس پہ انٹروڈیوس وہ کروا سکتے ہیں. تو گروپ کے اندر بھی کروا سکتے ہیں آفر، اور سنگل پرسن کے لیے بھی وہ آفر انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. اس کی میں اور ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا کہ آپ لوگ اسٹوڈنٹس جب بھی انٹرنیٹ کے اوپر کوئی چیزیں پرچیز کرتے ہیں یا آپ سرچنگ کرتے ہیں، سمپل ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ گوگل کے اوپر جب سرچ انجن کے اوپر کوئی انفارمیشن ٹائپ کرتے ہیں کہ جو ویب سائٹس آپ کو چاہیے، تو کیا ہوتا ہے جب آپ ٹائپنگ شروع کرتے ہیں، فار ایگزامپل کہ آپ نے اگر ونڈو لکھا، آپ نے ونڈو اب WI ہی لکھا تو آپ کو نیچے وہ آپشن دینا شروع کر دیتا ہے. اب آپ نے کبھی سوچا کہ یہ آپشنز آپ کو کس بیس کے اوپر دے رہا ہے، وہ کس بیس پہ ڈیسیجن کر رہا ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن چاہیے ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو پریویس لکھی ہوتی ہے سرچ انجن کے اندر، جو آپ نے سرچ کی ہوتی ہے سائٹس، ان کی بیس پہ وہ آپ کو آپشنز دے رہا ہوتا ہے. پریویس جو آپ نے کام کیا ہے اس کی بیس پہ آپشن آپ کو دی جا رہی ہے کہ آپ ان میں سے کسی آپشن کو یوز کر لیں. اس کے علاوہ آپ یوٹیوب یوز کرتے ہوں گے. یوٹیوب کے اوپر آپ جو سائٹس فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں، جو فریکوینٹلی آپ اوپن کرتے ہیں، تو آپ جب بھی نیکسٹ ٹائم یوٹیوب کو اوپن کریں گے تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کی اسکرین پہ نظر آتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یوٹیوب جو ڈیسیجن کرتا ہے وہ اس بیس پہ کرتا ہے کہ آپ نے پریویس کون سی ویڈیوز دیکھی تھی. تو اسٹوڈنٹس اس بیس کے اوپر آپ کی جو کمپنیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ آپ کے جو پریویس جو آپ نے کام کیا ہوتا ہے اس کی بیس پہ آپ کا کیا کرتی ہیں، آپ کے ان فیوچر آپ کو آپشنز دیتی ہیں کہ آپ کو یہ چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور خود بھی ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں. دوسری بات، اگر یہاں پہ بات کرتے ہیں کلوتھس کی، آپ آن لائن اگر کلوتھس جو ہے وہ بائی کرتے ہیں کسی بھی شاپ سے، اور اس شاپ سے آپ نے اگر کلوتھ بائی کیا، وہی کلوتھ کسی اور نے بھی کیا، اینڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا، تو ان فیوچر وہ اسپیسیفک جو آپ کی کمپنی ہے، جو ویب سائٹ ہے، جو اسپیسیفک کمپنی جس نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے ان کلوتھس کی، وہ کیا کہہ رہی ہے اس اسپیسیفک کلوتھ کے اوپر کوئی اسپیشل ڈسکاؤنٹ لگا سکتی ہے، کوئی اور آپ کو جو آفر جو انٹروڈیوس کروا سکتی ہے، کیونکہ پریویس ریکارڈ جو انہوں نے دیکھا کہ اس کلوتھ کو یا اس پروڈکٹ کو بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ بائی کر رہے ہیں، تو اس بیس پہ وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. سو دس از بیسیکلی ڈیسیجن میکنگ. سو یہ انفارمیشن اس لیے کمپنیز کو ضروری ہوتی ہے، کمپنیز کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ اس کی بیس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کے کسٹمرس کو کیا چیز چاہیے. بٹ اگین کویسچن یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ایک پرائیویٹ انفارمیشن ہے کہ آپ کوئی چیز بائی کرتے ہیں تو یہ صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور جس کمپنی سے آپ بائی کریں اس کمپنی کو پتہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ وہ کمپنی آپ کی انفارمیشن کسی اور کے ساتھ شیئر کرے یا اس کی بیس کے اوپر وہ کوئی اور ڈیسیجن جو ہے وہ کرنا شروع کر دے. تو اسٹوڈنٹس بیسیکلی آج کا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے یہ بات کی کہ امپورٹینس آف ڈیٹا پرائیویسی کیا ہو سکتی ہے، اور آپ لوگ خاص طور پہ یاد رکھنا ہے کہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے اوپر اپنے ڈیٹا کو کم سے کم شیئر کریں، کیونکہ آپ کا ڈیٹا ایک اسپیسیفک کمپنی کے پاس موجود ہوتا ہے، اور اگر وہ کمپنی ایتھکس کو فالو نہیں کرتی، اخلاقیات کو فالو نہیں کرتی، تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کوئی اور پرسن بھی یوز کر سکتا ہے، وہ اس کو جو ہے دیکھ بھی سکتا ہے اور اس کو کسی اور کام کے لیے بھی یوز کر سکتا ہے. اس لیے بہت کیئرفل رہا کریں کہ آپ جب بھی آپ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اس پہ جب سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کو آپ یوز کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہوپفلی آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.